بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الشروط شرطوں کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 377 ہے 377۔ باب الشروط فی الجہادی، جہاد میں شرطوں کا بیان، والمصالحۃ مع اہل الحرب، اور اہل حرب جنگ والوں کے ساتھ صلح کرنے کا بیان، و کتابت الشروطی، اور شرطوں کو لکھنے کا بیان، مع الناس لوگوں کے ساتھ، بالقولی بات چیت کے ساتھ جو طے پائی ہیں، مطلب وہ شرطیں لکھنے کا بیان۔ اب اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ایک یہ کہ جہاد میں شرطیں، اب جہاد میں شرطوں کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ حدیث ہم دیکھیں گے تو اس میں آپ نے مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ جہاد میں شرطوں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جہاد کرنے والوں کے لیے شرطیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جہاد میں نکلے ہوئے ہیں اور دوسری اقوام کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ کس طرح کی جو شرطیں وہ آپ لگا سکتے ہیں، کس طرح کی شرطیں آپ جو ہے ان کی قبول کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال ہے دوسرا معنی یہاں پہ ہوگا، کیونکہ پہلے والا جو معنی ہے نا وہ نہیں، کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ مطلب ہے دوسری صورت پر ہی دلالت کر رہے ہیں۔ اور اہل عرب کے ساتھ صلح بھی کی جا سکتی ہے، اس کا بیان امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئیں گے، اور جو شرطیں لوگوں کے ساتھ طے پائی ہیں بات چیت کے ذریعے ان کو لکھنا چاہیے، بہتر ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا وہ ثابت کریں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اخبرنی زہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن المسور بن مخرمۃ و مروان، دو لوگوں سے بیان کیا۔ یصدق کل واحد منہما حدیث صاحبی، ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی حدیث کی تصدیق کرتا ہے۔ قال، ان دونوں نے کہا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ تھی، اللہ کے نبی نکلے حدیبیہ کے زمانے میں، حتی اذا کانوا ببعض طریق، یہاں تک کہ جب لوگ تھے کسی راستے میں، تو اللہ کے نبی نے کہا۔ اب آپ کو پس منظر جو ہے وہ سارا پتہ ہی ہے کہ سن 5 ہجری میں مدینے پر مختلف اقوام نے، مختلف جماعتوں نے جو ہے وہ حملہ کیا۔ اچھا، وہ جو ہے نا سن 5 ہجری میں مدینہ میں حملہ کیا، اور سن 6 ہجری میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو لے کر، اور اس کے پس منظر میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو خواب آیا کہ آپ جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، آپ لوگوں کو لے کر عمرے کی نیت سے آپ گئے، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ جب آپ گئے تو راستے میں جو سارے مسئلے مسائل پیش آئے نا، اور آپ نے کوشش مدینہ سے نکلتے ہی آپ نے یہ کی تھی، اور آپ کی یہ سوچ تھی کہ محاذرائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، صرف بیت اللہ میں جانا ہے اور جو ہے نا وہ عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے، یہ مقصد تھا۔ اس لیے یہ جو سارے اقدام ہے آپ آگے دیکھیں گے، بہت لمبی یہ حدیث ہے، میرا خیال ہے یہ جو ہے نا یہ والا واقعہ بخاری میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہیں پہ آیا ہوا ہے۔ اب ذرا دھیان سے جو ہے نا سب لوگ ذرا بیٹھیں، میں نے خود ہی میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا آپ کو پڑھنے پہ لگایا تو کہیں پہ آسان ہے کہیں پہ مشکل ہے، پھر بار بار۔ حتی اذا کانوا ببعض طریق، یہاں تک جب لوگ تھے کسی راستے میں، تو اللہ کے نبی نے کہا، ان خالد بن الولید بالغمیمی، یہ غمیمی، خالد بن ولید غمیم جگہ میں ہے، فی خیل لقریش، قریش کے شاہ سواروں میں، تلیاتن، اور وہ ہراول دست ہے، یعنی قریش نے ایک قافلہ جو ہے نا ابتدائی آگے جو جانے والا قافلہ ہوتا ہے اس کو تلیہ کہتے ہیں، جس کو ہراول دستہ کہتے ہیں، جو آگے جاتا ہے اور احوال دشمن کے احوال اور ماحول اس کو وہ دیکھتا ہے کہ کیا حساب کتاب ہے۔ آپ نے کہا خالد کا جو دستہ ہے وہ آگے ہے، فخذوا ذات الیمین، تم دائیں طرف کو لے لو، مطلب جہاں پہ جا رہے تھے وہاں سے دائیں طرف کو وہ لوگ چل دیے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما اشار بہم خالد، خالد کو ان کے بارے میں نہیں پتہ چلا، حتی اذا ہم بقطرۃ الجیش، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ قطرۃ الجیش جگہ میں پہنچ گئے۔ فن طلع کا، اب خالد کو پتہ چلا کہ بھئی وہ قافلہ تو ٹرن لے کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ فن طلع کا، وہ شروع ہوا یرقد، وہ ایڑی لگانے لگا، ایڑی مار رہا تھا، مطلب یہ کہ گھوڑا دوڑایا اس نے، نذیرا لقریش، اس حال میں کہ وہ قریش کو ڈرانے والا تھا، مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو روکنا تھا دور، اور وہ بچ کے جناب ادھر قریب پہنچ گئے ہیں، اب معاملہ خراب ہو گیا، اب تم الرٹ ہو جاؤ۔ وسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی چلے، حتی اذا کان بثنیہ، یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی میں تھے پہنچے، اللہ یہبط علیہ منہا، جس گھاٹی سے اہل مکہ پر اترا جاتا ہے، مکہ سے قریب پہنچ گئے، تو کیا ہوا، برکت بھی راحلۃ، آپ کی جو سواری ہے وہ آپ کو لے کر وہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا حال حال، سواری کو اٹھ، فالحت، وہ اڑ گئی، اس نے اصرار کیا۔ لوگوں نے کہا خلات القصواء، قصوہ اونٹنی جو ہے وہ اڑ گئی ہے، خلات القصواء، اونٹنی اڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ما خلات القصواء، یہ اڑی نہیں ہے، وما ذاک لہا بخلوق، اور یہ اس کی عادت بھی نہیں ہے، ولیکن حبسہ حابس الفیل، لیکن
کیا کہتے ہیں ہاتھیوں کو روکنے والے نے اس کو روک دیا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، لا یسألونی خطۃ، وہ مجھ سے سوال کریں گے کسی منصوبے کا، کسی ایسے بات کا، یعظمون فیہا حرمات اللہ، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے حرمات محترم چیزوں کی تعظیم کریں گے، الا آتیتہم ایہا، مگر میں ان کو وہ چیز دے دوں گا۔ ثم زجرا، پھر آپ نے اس کو ڈانٹا، فوثبت، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کودی، وہ بھاگ کے کھڑی ہو گئی۔ راوی نے کہا فاضل عنہم، آپ نے ان سے اعراض کیا، حتی نازلا، مطلب یہ ہے کہ پہلے سیدھی ڈائریکشن میں جا رہے تھے نا مکہ کی طرف، آپ وہاں سے ہٹے، رخ چینج کر کے یہاں تک کہ حتی نازلا بیکسل حدیبیہ کے جو ایک آخری حصہ تھا اس میں آپ نے پڑاؤ کیا۔ علی سمدن، ایک چشمے پہ، قلیل الماء، جو تھوڑے پانی والا تھا، یتبردہ الناس تبردا، اور لوگ اس سے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ لے رہے تھے۔ نیچے لکھا ہوا ہے یاخذونہ قلیلا قلیلا، فلم یلبسہ الناس، لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا، حتی نزعوا، یہاں تک اس کا سارا پانی نکال دیا۔ مطلب یہ کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ کیا ہوا، پانی ختم ہو گیا۔ وشکیہ الی رسول اللہ، اللہ تشو، اللہ کے نبی کو پیاس کی شکایت کی گئی۔ فانتزع سامن من کنانتی، آپ نے ایک تیر اپنے ترکش سے لیا۔ ثم امرہم ان یجعلوہ فیہ، آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس کو اس میں ڈال دیں۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما زال یجیش لہم بالری یری، لگاتار وہ ان کے لیے جوش مارتا رہا، بالری، سیراب کرنے کے ساتھ، حتی صدروا عنہ، یہاں تک کہ لوگ اس سے لوٹے۔ مطلب یہ کہ جب تک وہ لوگ وہاں پہ رہے اور خوب جو ہے پانی استعمال کرتے رہے، اس کا جو پانی ہے وہ آتا رہا۔ فبینما ہم کذالک، اس دوران کہ لوگ ایسے ہی تھے، اس جاء، جب آ گیا بدیل بن ورقاء الخزاعی، بدیل بن ورقاء خزاعی، فی نفر من قومہ، من خزاعۃ، اپنی قوم یعنی خزاع کی ایک جماعت میں وہ آیا۔ وکانوا ایبۃ نصح رسول اللہ، اللہ کے نبی کی نصیحت کے وہ کیا کہتے ہیں، ایبا، تھیلی تھا وہ، مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرنے والا تھا نا، وہ کوئی بندہ زیادہ خیر خواہ ہو تو اس کے لیے ایبا کا لفظ جو ہے وہ بول دیتے ہیں، یہ نصیحت کی پوٹلی ہے، مطلب یہ ہر بندے کی خیر خواہی کرتا ہے، یہ خیر خواہی کرنے والا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ شر پسند ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کام کہیں سیدھا ہو رہا ہے تو اس کو ٹیڑھا کرو، اور عموماً ہم میں سے جو 99% سے بھی زیادہ لوگ ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی کام ہے اس میں کوشش کرو کہ بگاڑ کیسے پیدا کرنا ہے، وہ مجسمہ بگاڑ ہوتے ہیں، تو وہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر خواہی کی جو ہے نا وہ تھیلی تھا۔ من اہل تہامہ تھا، اہل تہامہ میں سے۔ فقال، اس نے کہا انی ترکت کعب بن لؤی و عامر بن لؤی، میں نے چھوڑا کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو، نزلوا اعداد میاہ الحدیبیہ، وہ اترے ہیں حدیبیہ کے پانیوں میں سے جو زیادہ پانی ہے ان پہ۔ یہ نیچے میں یہ لکھا وجہ معدد و الماء الکثیر، ومعہم العود المطافیل، اور ان کے ساتھ دودھ دینے والی، المطافیل، بچوں والی اونٹنیاں ہیں، وہ بھی تیاری کر کے آ گئے ہیں وہ، اور اونٹنیاں بھی ساتھ وہ لے کر آئے ہیں جن کے بچے ہیں اور وہ دودھ دیتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا سارا سامان ان کے پاس ہے، اور وہ یہاں پہ پڑاؤ کر سکتے ہیں، لمبا پڑاؤ بھی، لیکن آپ نہیں کر سکیں گے، آپ دور سے آئے ہو کہیں سے، آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہم مقاتلوک، وہ لوگ آپ سے لڑائی کرنے والے ہیں، وصادوک عن البیت، اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا لم نجی لقتال احد، ہم نہیں آئے کسی سے لڑنے کے لیے، ولکننا جئنا معتمرین، لیکن ہم آئے ہیں اس حال میں کہ ہم عمرہ کرنے والے ہیں۔ وان قریشا قد نہکتہم الحرب، جو قریش ہیں ان کو جنگ نے تھکا دیا ہے، کمزور کر دیا، وضرت بہم، اور ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ فإن شاءوا، پس اگر وہ چاہتے ہیں، مادتہم مدتاً، میں ان سے ایک مدت سورہ کر لیتا ہوں، ویخلوا بینی و بین الناس، میرے لوگوں کے درمیان وہ راستے کو کھلا چھوڑ دیں۔ فإن أظہر، اگر میں غالب آتا ہوں، فإن شاءوا، اگر وہ چاہیں، پھر اگر وہ چاہیں، ان يدخلوا، کہ وہ داخل ہو جائیں، فیما دخل فی الناس، اس دین میں جس میں لوگ داخل ہوئے، فعلوا، وہ کر لیں، وإلا، وگرنہ، فقط جموا، تحقیق وہ آرام پا لیں گے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر وہ میں غالب آ جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ ملنا چاہیں مذہب میں تو صحیح ہے، ادروائز وہ آرام پا لیں گے، تیاری کر لیں گے، اس کے بعد جناب دوبارہ پھر جنگ کرنی ہوگی تو پھر کر لیں گے، کیا ڈاڈا مسئلہ ہے۔
وَإِنْهُمْ أَبَوْا، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی سانو یہ گل نہیں سمجھ آ رہی، ہم نے یہ بات نہیں ماننی، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، میں ضرور ان سے لڑوں گا، الامری ہادہ، اپنے اس معاملے پہ، حتیٰ تنفرد سالفتی، یہاں تک کہ جو میری گردن ہے یہ جدا ہو جائے، یعنی مجھے موت آ جائے۔ وَلِيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ، اور ضرور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو نافذ کرے گا۔ یہ نافذ ینفذ بھی میرا خیال یہ آتا ہے باب۔ بدیل نے کہا سأبلغهم ما تقول، ان قریب میں ان تک پہنچا دیتا ہوں ما وہ بات تقول جو آپ کہہ رہے ہیں۔ فن تعالیٰ کا وہ چلا حتیٰ قریش، یہاں تک قریش کے پاس آیا۔ اس نے کہا انا قد جئناکم من عند هذا الرجل، میں تمہارے پاس اس بندے کے پاس سے آیا ہوں، وسمعناه یقول قولا، اور میں نے اس سے سنا ہے وہ ایک بات کہتا ہے، فإن شئتم ان نعرضه علیکم، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس کو تم پر پیش کریں، فعلنا، تو ہم کرتے ہیں۔ قال السفہاء، ان میں سے بیوقوفوں نے کہا لا حاجۃ لنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان تخبرنا عنہ بشیء، کہ تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتلائے۔ وقال ذو الرأی منہم، اور ان میں سے رائے والوں نے کہا جو لوگ سمجھدار تھے، مطلب یہ کہ جو بیوقوف ہے نا، ابھی کے بعد دوسروں کی بات سننی نہیں، ہم نے جناب لڑنا ہی ہے، انہوں نے وہ پہلی بات کر دی، اور جو سمجھدار تھے اور جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں بھی بات سننی چاہیے، سننے کے بعد فیصلہ کریں نا، کون سی بات ہے، معقول بات ہے، غیر معقول بات ہے، فائدے والی ہے، اس میں غور و فکر تو کر لیں۔ ہاتھی ما سمیتہ، لا تو جو تو نے بات سنی ہے، یقولو، تو نے اس کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، وہ پیغمبر کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے سمیتہ، ان سے سنا ہے، یقولو، وہ کہہ رہے تھے کذا و کذا، ایسے ایسے۔ فحدثہم، پھر اس نے ان کو بیان کیا بما قال نبی، جو بات اللہ کے نبی نے کی۔ فقام عروہ بن مسعود، پھر عروہ بن مسعود کھڑا ہوا اس وقت۔ اس نے کہا اے قومی، اے میری قوم، الست بالوالد، کیا میں والد نہیں ہوں، میرے بچے نہیں ہیں، ہاں ٹھیک ہے، قالوا بلا، ٹھیک ہے، کیا میں والد نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اولستم بالولدی، کیا تم بچے نہیں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ میں بڑا ہوں اور میں والد ہوں، اور تم ابھی جو ہے نا وہ نوجوان ہو، تو اس لیے مجھے جو ہے نا دیکھنے دو معاملہ، میں نے زندگی میں نشیب و فراز بڑے دیکھے ہیں اور ایک عمر گزار دی ہے، اور ابھی تو تم بچے ہو۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ٹھیک ہے آپ جائیں۔ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا فال تتہمونی، کیا تم مجھ پر کوئی تہمت لگاتے ہو کہ میں نے کسی اور کا ساتھ دیا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کے؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ قالوا لا، قال الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں، انی استنفرت اہل عکاظ، میں نے اہل عکاظ کو نکلنے کا کہا، مطالبہ کیا۔ فلما بلغوا علیہ، جب انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اے امتنعونی الاجابہ، نیچے لکھا ہوا ہے، جئتکم باہلی، میں تمہارے پاس اپنے گھر والے، بوالدی، اور اپنی اولاد، ومن اطاعنی، اور وہ جنہوں نے میری اطاعت کی، سب کو لے کر آ گیا۔ کیا میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ اور میں ایسا کر سکتا ہوں کہ جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی برا سوچوں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں۔ اس نے کہا فإن هذا قد اراد لکم خطۃ رشد، یہ جو بندہ ہے نا اس نے تم پر ہدایت والی جو بات ہے وہ پیش کی ہے، اقبلوها، قبول کر لو، چنگے رہ جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی؟ اس نے کہا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا، ابھی جو بات کی گئی ہے اور یہ جو بات یہ وہاں سے پتہ کرا کے آیا ہے، یہ بات تمہارے حق میں ٹھیک ہے، ودعونی، اور ہر بات میں لڑنے کے نہ سوچو کہ بھئی ہم نے لڑنا ہی ہے، اور مجھے چھوڑو، آتی میں اس کے پاس آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ایتی، تو جا اس کے پاس بتاؤ، پھر وہ آپ کے پاس آیا۔ فجعل یکلم النبی، شروع اللہ کے نبی سے بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا نحوا من قولہ، ویسے ہی جیسا کہ آپ نے لبدیل، بدیل سے کہا تھا۔ عروہ نے کہا عند ذالک، اس وقت، اے محمد ارائیتا، کیا تیرا کیا خیال ہے، ان استاصلتا، اگر تو ختم کر دے، امر قومی کا، اپنے قوم کے معاملے کو، یعنی اپنی قوم کو ختم کر دے، حال سمیتا، کیا تو نے سنا ہے بھی احد من العرب، عربوں میں سے کسی ایک کے بارے میں، اجتاح حاصل ہو، جس نے اپنے خاندان کو ختم کر دیا ہو، قبل کا، آپ سے پہلے۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، مطلب یہ کہ اگر آپ غالب آ جائیں گے اور ایسے قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے تو کیا عربوں میں کبھی کسی نے کیا؟ یہ تو برا کام ہے۔ اور اگر دوسرا معاملہ ہوا کہ قوم آپ کی غالب آ گئی، وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى أَيَّ الْغَلَبَةُ لِقُرَيْشٍ، نیچے لکھا ہوا ہے، فَإِنِّي وَاللَّهِ،
یقین بے شک میں اللہ کی قسم لا ارا وجوہن بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ تو ملے جلے چہرے نے جناب، ون سونے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ اور بے شک میں دیکھ رہا ہوں ملے جلے لوگ خلیقاً جو لائق ہے ان یفروا کہ وہ بھاگ جائیں ویدعوا کو آپ کو چھوڑ جائیں، انہوں نے کہا اگر آپ کی قوم غالب آ گئی تو پھر یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر نے اسے کہا امسس بذر اللاتی، لات دیوی کی شرم گاہ کو چوس، ہمارے میں نے یہ ترجمہ ایسا کیا وہ ہماری زبان میں گندی گالی دے دیتے ہیں نا، ہاں کہ پیو دا فلاں ایسے مرد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو وہ گالی دیتے تھے عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو عام عورت کا مطلب ہے اپنی ماں کا یا فلاں کیسے جو ہے نا الٹی، میں کیا گالی دوں، تو اس نے حضرت ابو بکر نے جناب کیا کیا، وہ جو لات دیوی تھی وہ گالی کو سخت کرنے کے لیے اس کی طرف نسبت کر دی۔ انان نفر عنہ کیا ہم اس سے بھاگ جائیں گے، وندعہ آپ سے بھاگ جائیں گے اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا من ذا کون ہے یہ جس نے یہ بات کی ہے، گالی دی ہے مجھے، لوگوں نے کہا ابو بکر ہے۔ فقالا پھر اس نے کہا اما والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں، لولا یدن اگر احسان نہ ہوتا، کانت لکا تیرا، اندی میرے نزدیک، لم اجزیکا بہا جس کا میں نے بدلہ نہیں تجھے دیا، لا جب تو کا میں تجھے جواب دیتا۔ ویسے یہ بڑی مجھے عجیب سی بات ویسے لگی ہے کہ بھئی احسان کیا ہوا ہے اور جاننے والے ہیں، اور جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں چلا بھی پہلے کون لوگوں سے جو ہے نا یہ پوچھ رہا ہے۔ کالا راوی نے کہا وجعل یکلم النبی، اور وہ شروع ہوا اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا، فکلما جب بھی کلمہ وہ آپ سے بات کرتا، یہ کلمۃ لکھا ہوا ہے نا، وہ فکلما کلمہ بھائی لکھا ہوا وہ ٹھیک ہے، آخذ بلحیتی آپ کی داڑھی پکڑتا، اور مغیرہ بن شعبہ والمغیرہ بن شعبہ تھا قائمۃ علی راس نبی، اللہ کے نبی کے سر پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، ومعہ السیف اور ان کے پاس تلوار تھی، وعلیہ المغفر اور ان کے اوپر خود تھی، وکلما احوا عروۃ بیدہ الی لحیۃ نبی جب بھی عروہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اللہ کے نبی کی داڑھی کی طرف، ضرب یدہ وہ اس کے ہاتھ پہ بنال سیفی تلوار کا جو دست ہے وہ مارتا، مطلب یہ کہ اور وقال اور کہتا آخر یدہ کان لحیۃ رسول اللہ، اپنے ہاتھ کو پیغمبر کی داڑھی سے پیچھے کر لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی بات کرتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھانا، اگلے بندے کے مطلب ہے منہ کو ہاتھ لگانا، سر کو ہاتھ لگانا، ہاتھ پکڑنے، ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، یہ عادت ہوتی ہے، یا پھر بندہ یہ بھی ہے کہ منوس کرنے کے لیے بندہ ایسے کر رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ ترلے منتا کرنی ہونا، بندہ آگے کوڑ ہو کے ہاں ٹھوڈی نو ہاتھ لا جناب دے منہ نو ہاتھ لا کرتے ہیں نا لوگ۔ فرافا عروہ تراسہ بھئی آپ سو تو نہیں گئے ہو، ہاں فرافا عروہ تراسہ، پھر عروہ نے اپنا سر اٹھایا، تو اس نے کہا من ہذا یہ کون ہے، یہ جناب یہ جو بار بار مجھے تلوار کا دستہ مار رہے ہیں۔ فقال من ہذا، لوگوں نے کہا المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ ہے۔ فقال اس نے کہا اے غدرو، او عہد شکنی کرنے والے، ہاں الست وصافی غدرتی کا، کیا میں کوشش نہیں کر رہا تیری عہد شکنی کے بارے میں۔ اب وہ کیا بات تھی وہ آگے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہاں بھی بڑی عجیب سی بات ہے، وکان المغیرہ تو صحیح و قومن فی الجاہلیت، جو مغیرہ تھے وہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھی بنے تھے، ساتھ رہے، فقاتلہم پھر اس نے ان کو قتل کر دیا، واخذ اموالہم ان کے مال لیے، ثم جا پھر وہ آ گیا، فاسلم پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ گیا نا سفر میں، مغیرہ نے کیا کیا، ساتھیوں کو مار کے ان کا مال لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمل اسلام و رہا اسلام فاقبلو، میں قبول کرتا ہوں، عمل مالو اور رہا مال فلست منہ شیء، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثم ان عروہ یعل یرمک اصحاب النبی، پھر جو عروہ ہے وہ دیکھنے لگے اصحاب نبی کو بھی نہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، بندہ دیکھ آنکھیں پھیر کے دیکھتے ہیں نا دائیں بائیں ہولی ہولی کانی آنکھ کر کے، جنہوں پنجابی بندہ ہولی کی ویکھدا ہے کہ بھئی یہ تو لوگ کی کر رہے ہیں، جیسے عموماً ہم کرتے ہیں نا، کہیں بیٹھ جائیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دائیں بائیں عموماً زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، کانی آنکھ کر کے۔ ہاں جی یہ فن ہمیں بہت زیادہ آتا ہے، اس میں ماشاء اللہ ماہر ہوتے ہیں۔ کالا راوی نے کہا فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت، آپ نے کوئی بھی ناک سے کوئی چیز نہیں پھینکی، الا وقعت فی کف رجل منہم، مگر ان میں سے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ گری، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اس نے وہ اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ وہ مل لی۔
وَإِذَا أَمَرَهُمْ اور جب آپ ان کو حکم دیتے ابتدروا امرہ وہ آپ کے حکم سے بھی جلدی کرتے ہیں، مطلب بھاگ کے کام، یہ نہیں کہ جناب کوکڑا پہ ہے ٹردا ہی نہیں پہ بندہ ٹور پہ ہوئے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کام کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی ان کو کہہ رہا ہوں یار ٹور بھی پہ کی میں اٹھ جا، نہیں ہم انہوں کہہ دو میں جناب تھکا پہ آواں یہ نہیں دو ٹور کے آگے اللہ کے نبی نظر نہیں آتا پہ تو وہ ایسا نہیں، ابتدروا امرہ انہوں نے وہ جلدی کرتے آپ کے حکم سے، وَإِذَا تَوَضَّأَ جب آپ وضو کرتے قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ اور قریب ہوتا کہ وہ لڑ پڑیں آپ کے وضو کے پانی پہ، وَإِذَا تَكَلَّمَ جب آپ بات کرتے خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ وہ اپنی آوازوں کو نیچا کرتے عندہ آپ کے پاس، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ اور آپ کی طرف وہ نہ دیکھتے تعظیماً لہو آپ کی تعظیم کی وجہ سے، فراجع عروہ تو سیدھا دیکھنا دھیان سے دیکھنا، اور عروہ لوٹا اپنے اصحاب کی طرف، اس نے کہا اے قومی اے میری قوم واللہ لقد بفت علی الملوک میں بادشاہوں پر لقد بفت وفد کی صورت میں کیا ہوں، وفت علی قیصر و کسرا و نجاشی اور کیسر و کسرا اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، واللہ ان رہی تو مالکن قط یعظم اصحابہ میں نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا کبھی بھی جس کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہوں، ما یعظم اصحاب محمدن جس قدر محمد کے جو ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم وہ تو ناک سے کوئی چیز نہیں پھینکتا مگر وہ چیز ایک آدمی کے تیلی میں گرتی ہے ان میں سے، فدلک بہا وجہہ وجلدہ پھر وہ اس کو اپنے چہرے اور چمڑے پہ وہ مل لیتا ہے، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ اور جب وہ ان کو حکم دیتا ہے ابتدروا امرہ وہ اس کے حکم سے بھی جلدی کرتے ہیں، وَإِذَا تَوَضَّأَ جب وہ وضو کرتا ہے قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ قریب ہوتا ہے کہ لوگ اس کے وضو کے پانی پہ لڑیں، اور جب وہ بات کرتا ہے خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ لوگ اپنی آوازیں اس کے پاس پس کر لیتے ہیں، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ اور اس کی تعظیم کی وجہ سے وہ تو لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ تحقیق اس نے تم پر ہدایت سمجھداری والا معاملہ جو ہے نا وہ بات پیش کی ہے، فَاقْبَلُوا قبول کر لو، انہوں نے کہا کیوں مار کھانی جائے وہ بندے تھے آئے وہ نہ ایتھے لڑ پینا ہے وہ نہ پجنا پجنا کو نہیں ہوگا، فقال رجل من بنی کنانہ بنو کنانہ میں سے ایک آدمی نے کہا دعونی مجھے چھوڑے آتی میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس، میں بھی دیکھ کے آوانا ذرا معاملہ یہ بات ٹھیک ہے یا کیسے گپیں چھوڑ رہا ہے یہ عربہ ادھر سے چکل لگا کے آ گیا ہے کوئی گیٹ میٹ تو نہیں کر آیا، لوگوں نے کہا ایتی تو جا، فلما اشرف علی النبی و صحابہ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس اور آپ کے صاحب کے پاس اس نے جھانکا مطلب وہ سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے کہا ہذا فلان یہ فلان ہے، وَبَ من قوم یہ ایسے لوگوں میں سے یعظمون البدن جو اونٹوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہدی کے جو جانور ہوتے ہیں نا جن کو بھیجا جاتا ہے ان کی وہ تعظیم کرتے ہیں، فَبَعَثُوهَا لَهُ تو جانوروں کو اس کے لیے اٹھاؤ، فَبُعِثَتْ ان کو اٹھایا گیا اس کے لیے، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ لوگوں نے اس کا استقبال کیا، یلبون اس حال میں کہ لوگ تلبیہ کہہ رہے تھے، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ اب مطلب یہ ہے کہ منوس کرنے کے لیے اس طرح کا جو عمل ہے جو جائز ہے وہ بندہ کر سکتا ہے کہ آپ کسی کا استقبال کریں ذرا پروٹوکول اس کو دے دیں، اب یہ نہیں کہ کوئی بندہ آتا ہے ہر ایک کے ساتھ ایک ہی حساب کتاب ہے جیسے عموماً ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جتوں چھترا کا ڈر ہوئے نا اتوں جناب ہم بڑا استقبال بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، یا روزی روٹی کا مسئلہ ہو تو پھر بھی ہم بڑا جناب بھاگ بھاگ کے پھول شول ڈالتے ہیں، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ لوگوں نے استقبال کیا اور تلبیہ کہہ رہے تھے، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جب آپ نے اس نے یہ چیز دیکھی اس نے کہا سبحان اللہ ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو بیت اللہ سے روکا جائے، فلما راجع الى صحابی جب وہ لوٹا اپنے صحابہ کی طرف اس نے کہا رأیت البدن اور میں نے تو بھائی اونٹ دیکھے ہیں، قد کلیدت ان کو قلادہ بنایا گیا، وہ شرط اشار کیا گیا، فمارا میں نہیں سمجھتا یصدوا عن البیت کہ ان کو بیت اللہ سے روکا جائے، انہوں نے کہا بھائی آنے دو ان کو، وہ حج کرنے ادھر عمرہ کرنے آئے ہیں اور آپ لوگ ایسے خواہ خواہ جناب لڑائی کر رہے ہو، فقام رجل منهم ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا یقال له مکرز بن حفص جس کو مکرز بن حفص جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اس نے کہا دعونی مجھے چھوڑو آتی میں آتا ہوں، یہ بندہ جو ہے شرارتی تھا، انہیں کہا ہیں یار یہ تو کام خراب ہی نہیں ہوتا پیا مینوں جان دیو، اور لوگوں نے کہا ایتی تو جا جی آپ کے پاس، فلما اشرف علیہم جب اس نے جھانکا ان پہ، اللہ کے نبی نے کہا ھذا مکرز یہ مکرز ہے وہ رجل فاجر یہ غلط آدمی ہے، ایک کوئی نہ کوئی کام خراب کرے گا پٹھا بندہ ایک غلط بندہ آ گیا، فجعل وہ شروع یکلم النبی آپ سے بات کرنے لگا، فبینما ہوا یکلم اس دوران کے وہ آپ سے بات کر رہا تھا، اذ جاء سہیل بن عمرو جب سہیل بن عمر آ گئے، ماما نے کہا فاخبر نے ایوب نے اکرمہ تھا، ایوب نے اکرمہ سے خبر دی کہ لما جاء سہیل جب سہیل آیا تو اللہ کے نبی نے کہا قد سہل لکم من امرکم تمہارے لیے آسانی کر دی کہ تمہارے معاملے میں سے آپ نے بچہ شغول لیا سہیل سے کہ بھئی آسانی والا بندہ جو ہے نا یہ آ گیا،
یہ اچھا راستہ، اب اچھا راستہ کوئی نہ کوئی نکلے گا۔ معمر نے کہا، زہری نے کہا اپنی حدیث میں، فجا سہیل بن عمر، پھر سہیل بن عمر آیا، اس نے کہا ہاتی آ لا اکتب، ہاتی آ اکتب بیننا و بینکم کتاباً، اکتب، میں اپنے اور تمہارے درمیان ایک تحریر لکھتا ہوں، آپ آئیں ہم مل کر ایک تحریر جو ہے نا وہ لکھ لیتے ہیں۔ فدان نبی والکاتب، اللہ کے نبی نے کاتب کو بلایا۔ وہ کاتب کون تھا؟ نیچے لکھا وہ علی، حضرت علی تھے، بیان و اسحاق، اسحاق نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہیل نے کہا امر رحمان، رہا رحمان، فواللہ اللہ کی قسم ما ادری، میں نہیں جانتا وہ یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا رحمان کی در سے آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولکن اکتب بسمک اللہم، بسمک اللہم، لیکن یہ لکھیں بسمک اللہم کما کنت تکتب، جیسا کہ تو پہلے لکھتا تھا، جیسا کہ آپ پہلے لکھتے تھے ویسے لکھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ مسلمانوں نے کہا واللہ لا نکتب الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نہیں لکھیں گے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی۔ اللہ کے نبی نے کہا اکتب بسمک اللہم، تو لکھ دے بھائی بسمک اللہم، کلمات تو ٹھیک ہیں، مطلب وہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے اوصاف جو ہیں آگے نہ لگاؤ ساتھ، کوئی بات نہیں، بسمک اللہم۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا ہذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلح کر رہے ہیں۔ سہیل نے کہا واللہ لو کنا نعلم، اگر ہم جانتے ہوتے انک رسول اللہ کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، ما صددناک عن البیت، ہم تجھے بیت اللہ سے نہ روکتے، ولا قاتلناک، لیکن ہم اور نہ ہی ہم تو اس سے لڑائی کرتے، ولکن اکتب، لیکن تو لکھ محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا واللہ انی لرسول اللہ، یقیناً میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وان کذبتمونی، اگر تم مجھے جھٹلا دو، اکتب محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھ دو بھائی، کوئی بات نہیں۔ زہری نے کہا وذالک لقولہ، اور یہ جو سارا کام آپ نے کیا نا یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا لا یسألونی خطۃ، وہ مجھ پر کوئی بات، وہ مجھ سے نہیں سوال کریں گے کسی ایسی بات کا یعظمون فیہا حرمات اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کا وہ تعظیم کریں گے، الا آتیتہم ایہا، مگر ان کو وہ چیز میں دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا الا ان، اس شرط پہ، یہ ساری باتیں میں لکھ رہا ہوں، یہ ہم صلح کر رہے ہیں کہ تخلوا بیننا و بین البیت، آپ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان سے راستہ کھلا چھوڑ دیں گے، فنطوف بھی، ہم اس کا طواف کریں گے۔ سہیل نے کہا واللہ لا تتحدث العرب، عرب بات نہیں کریں گے انا اخذنا ذغتۃ، کہ ہمیں اچانک جو ہے یہ زبردستی پکڑ لیا گیا ہے، ذغتۃ یہ قہرن اوپر لکھا ہوا ہے، ولکن ذالک من العام المقبل، لیکن یہ اگلے سال ہوگا۔ انہوں نے کہا اینج نہیں کہ بھئی آپ آگے ہو ادھر آ کے، لوگ کہیں گے وہ بھئی دیکھو آئے ان کے دشمن تھے اور جناب بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے چلے گئے، ہاں یہ تمہاری بدنامی ہے، آپ نہیں واپس جائیں، یہ چکر تھوڑا ویلا جانا ہے، اگلے سال آیا جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھئی انہوں نے واپس بھیج دیا، چدراہٹ ثابت ہو گئی، چدراہٹ ثابت ہو گئی، خام خواہ دی ہوتا ہے نا، ہم بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں خام خواہ چدراہٹ ثابت کرنے کے لیے اور اپنا جڑا ناکے انہیں سیدھا کرنے واسطے الٹے سیدھے کام، تو وہ انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیا، بھی اتنی دور سے لوگ آئے بیت اللہ کو انہیں طواف کرنا، ادھر گھر پاس آ گئے تو ان کو کہا لینے تو پھر واپس چلے جائیں گے، نہیں جی۔ فکاتبہ، پھر لکھا آپ نے، سہیل نے کہا، یہ کاتب نے لکھا، سہیل نے کہا اس شرط پہ والا انہ، آگے شرطیں لگا دیں، اب والا انہ، اب اس میں چونکہ آپ نے عزم کیا ہوا تھا تو اس میں یہ باب الشروط فی الجہاد میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آ گئے کہ بھئی ویسے آپ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ارادہ یہ تھا کہ اگر مسئلہ بنا تو ہم وہاں پہ لڑیں گے، تو یہ جہادی ہے۔ اب یہاں پہ اس جہاد میں وہ معاملہ کر رہے ہیں دوسری قوم کے ساتھ، جو میں نے بات کی تھی، میں نے کہا تھا باب الشروط فی الجہادی، اب کس طرح کی شرطیں رکھ رہے ہیں یا بندہ جو ہے نا وہ قبول کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں۔ سہیل نے کہا وعلیٰ انہ، اور شرط پہ کہ انہ لا یاتیک منا رجل، آپ کے پاس ہم میں سے کوئی بندہ نہیں آئے گا، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ، اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو، إِلَّا رَدَّدْتَهُ إِلَيْنَا، مگر تو اس کو ہماری طرف واپس کرے گا۔ مسلمانوں کا سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے، تعجب کے لیے بولا جاتا ہے نا، کیف تعجب کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے، کیف یرد الی المشرکین، کیسے مشرکوں کو وہ واپس کیا جائے گا، بھائی ہمارا بندہ ہے، وقد جاء مسلماً، تحقیق وہ آیا اس حال میں کہ وہ اسلام قبول کرنے والا ہے۔ فبینما ہم کذالک، تو اس دوران کہ وہ اس طرح تھے، وہ بات چیت کر رہے تھے تو اچانک ایک بندہ مسلمان بھی آ گیا، یہ داخل ابو جندل ابن سہیل ابن عمرو، ابو جندل آ گیا، ویرسو فی قیودی، اور اپنی وہ بیڑیوں میں ایسے ایسا وہ چل رہا تھا، وقد خرج من اسفل مکہ، رسب کا معنی یہی ہے نا ایسے ایسا چلنا، یمشی مشیا بطیا، یہ لکھا ہوا بسبب الکید، وقد خرج من اسفل مکہ، مکہ کے وہ نچلے حصے سے وہ نکلا تھا، حتی رما بنفسی بین اظہر المسلمین، یہاں تک اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ پھینک دیا۔ سہیل نے کہا ہذا یا محمد، یہ اے محمد اول ما، اس میں سے پہلا ہے اقاضی کا علیہ، جس پر میں آپ سے صلح کر رہا ہوں، ان تردہ الیہ، کہ اس کو میری طرف لوٹا دے،
پہلا بندہ نے کہا آگے یہ واپس کر دو. اللہ کے نبی نے کہا انا لم نقض الکتاب بعد، ابھی تک تو ہم نے کتاب پوری نہیں کی، تحریر پوری نہیں ہوئی بھی، تحریر پوری ہوگی، سائن ہوں گے تو اس کا اطلاق ہونا ہے. اس نے کہا فواللہ اذن، تب اللہ کی قسم لا اسالی کا یا لا اسالیہ کا لا شین ابدا، میں آپ سے کسی چیز پر صلح نہیں کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا فاجز ہولی، اس کو کیا کہتے ہیں میرے لیے اس کو کر دو. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے گفٹ کرنا، ہدیہ دینا. تو یہ جو بات ہے یہ جو بندہ ہے یہ مجھے مطلب گفٹ میں دے دو، ہدیے میں دے دو، مطلب یہ بندہ یہ ایسی دیتا تینوں، یہ اس سینس میں کہتے ہیں نا یار آپ بندہ ٹھیک ہے یار اپنے لسانو دے دو. فاجز ہولی، اس نے کہا مانا بھی مجھے ذالی کا، میں تو اس کو جو ہے نا آپ کو نہیں دینے والا. آپ نے کہا نا فری میں دے دو، اس کو فری میں ہمیں دے دو. فقال مانا بھی مجھے ذالی کا، کالا بلا کیوں نہیں، ففل کر دو. آپ نے کہا یار چل من جا تیری مہربانی، بندہ سانو دے دے. ایک بندہ آ گیا، بندے تو کیڑی گل ہے ہوں، ایک بندہ آ گیا تو چلو آگے سے نہ کوئی بھی آئیں گے ہم آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن اس کو معاملہ جو ہے نا ابھی ویسے بھی اصولاً بھی تو یہ واپس نہیں جانا چاہیے، لیکن چلو آپ اصرار کر رہے ہو، ہم کہتے ہیں ہم آپ تلا منت کر لیتے ہیں بھی دے دو. ہوتا ہے نا بندہ کیا دیتا ہے بلا پپل. اس نے کہا مانا بھی فائل، میں نہیں کرنے والا. مکرز نے کہا بل قد اجزنا کا، ہاں بلکہ قد اجزنا کا، ہم نے آپ کو یہ دے دیا. یہ جو اس نے مطلب بولا ہے نا اجزنا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نے یہ جو نا یہ شرارت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے یہ شرارت کرتے ہوئے نے کہا یار ہاں دے دیتا تو دے دیتا. بندہ کیا دینا ہے نا، مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی اس نے نا یہ شرارت کے طور پہ ایسے. اچھا یہ جو حاشیہ ہے نا، حاشیہ میں نے تو یہ کہا نا مکرز نے کہا بل قد اجزنا کا، بندہ جو میں چیڑ کرتا ہے نا مجھے تو اس سینس میں آ رہا ہے کیونکہ آگے ابو جندل خود اشکال کر رہا ہے پھر مجھے واپس کر دینا ہے. اور پھر جو ہے نا بلکہ یہ ادھر لکھا بھی ابن اسحاق نے زاد ابن اسحاق فقالا، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا اس بھی روات سے یا ابا جندل فإنا لا نقدر وإن اللہ جاعل لك فرجا ومخرجا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، مہربانی کر. اور اگر اس نے گفٹ کر دیا تھا بندہ وہ دے دیا تھا تو پھر یہ ساری باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ابو جندل آگے باتیں کیوں کر رہا ہے، تو مجھے یہ بات بہرحال ایسے سمجھ آئی ہے. اب حاشیہ والا جو ہے نا یہ چونکہ اعتراض آتا ہے قیل فی الذی وقع من مکرد فی هذه القصۃ اشکال، کہ یہ تو اس قصے میں اشکال ہے، لأنه خلاف اوصفه به النبی من الفجور، خلاف ما میرا خیال ہونا چاہیے خلاف ما وصفه به النبی من الفجور، یا کہ اور لفظ لکھا ہوا ہے سواد کے بعد آگے کہا یہ جو بھی ہے. بہرحال اللہ کے نبی نے جو بات کی تھی نا اس کے بارے میں یہ اس کے برعکس ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ بندہ غلط ہے، کہا تھا نا مکرز غلط ہے، شرارتی بندہ ہے، اور یہاں پہ یہ وکان من ظاہر، اور ظاہر تو یہ تھا کہ این یساعد، کہ وہ سہیل کی مدد کرتا اللہ ابو جندل کے خلاف. فکیف واقع من عکس ذالک، یہ اس کے برعکس کیسے اس سے یہ چیز آ گئی کہ اس نے کہا جی ہم آپ کو گفٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا یہ جواب دیا گیا بین الفجور حقیقتاً، بین الفجور حقیقتاً ولا یلزم اللہ یقع من شیء من البر نادرا. یہ فجور جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے، اس میں وہ بات پائی جا رہی تھی. تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے اسے شاذ و نادر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو نیکی ہے وہ بھی واقع ہو جاتی ہے. مطلب یہ چیز لازم نہیں ہے کہ اس سے کبھی نیکی نہ ہو، اچھا بندہ بھی نیکی، برا بندہ بھی نیکی کر سکتا ہے، اور بھی برا بندہ بھی بلا یلزم اللہ یقع من شیء من البر، یہ چیز لازم نہیں اس بات کو کہ اس سے کوئی بھی نیکی واقع نہ ہو نادرن کبھی بھی. او قال ذالک نفاقا، یا اس نے یہ بات کی تھی نفاق میں، وفی بات نہیں خلاف ہو، اور اس کے دل میں اس کے برعکس بات تھی. انہوں نے کہا دے دیتا، دینا تو ہے نہیں، دے دیتا تو بندہ وہی نا جو بندہ جو وہ ٹچکر کرتا ہے. او کانا سمیا قول نبی انہ رجل فاجر، یا اس نے سن لیا تھا، اللہ اس نے کیسے سن لیا بھی ایسے خواہوں گا. فاراد این یظہر خلاف ذالک وہو من جملۃ فجوری، وہو من جملۃ فجوری. بہرحال یہ توجیہات کی گئی ہیں، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے میں نے آپ کو بتا دی. اپنی شروعات بھی دیکھ لینا، اس میں کوئی اور بات لکھی ہو مجھے بتا دیں. ابو جندل نے کہا اے معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، وردوا الی المشرکین، مجھے مشرکوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا. وقد جئت مسلما، جب کہ میں آیا ہوں اس حال میں کہ اسلام لانے والا ہوں. الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ما وہ تکلیف قد رکھی تو جس کو میں ملا ہوں، جس کو میں نے فیس کیا ہے. وکان قد اصیب عذابا شدیدا، اس کو سخت عذاب دیا جو وہ دیا گیا تھا فی اللہ کے راستے میں. عمر بن خطاب نے کہا فاتحت نبی اللہ، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا. میں نے کہا لست نبی اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ حقاً سچے برحق یقیناً. قال بلا،
کل تو میں نے کہا لسنا علی الحق کہ ہم حق پر نہیں ہیں، وعدوبنا علی الباطل اور ہماری جو دشمن ہے وہ باطل پر غلطی پر نہیں ہے۔ آپ نے کہا بلا کیوں نہیں؟ میں نے کہا فلیما نوتی الدنیۃ فی دیننا اذن، تب کیوں ہم دے رہے ہیں گھٹیا بات اپنے دین میں، کم تر بات جو ہے وہ ہم اپنا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ رابی نے کہا آپ نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں یقیناً، ولست عصی، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ ناصر، میری مدد کرنے والا ہے۔ کل تو میں نے کہا اوا لیسا کنت تحدثنا، کیا آپ ہمیں بتاتے نہیں تھے کہ انا صنعت البیت، ان قریب ہم بیت اللہ میں جائیں گے، فنطوف بھی ہم اس کا طواف کریں گے۔ آپ نے خواب آیا تھا نا ہم طواف کر رہے ہیں، تو اس خواب کی بنا پر آپ وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے تھے، میں نے شروع میں اشارہ دیا تھا آپ کو۔ آپ نے کہا بلا کیوں نہیں؟ فاخبرتک، میں نے تمہیں بتایا تھا، انا ناتیہ العام، ہاں فاخبرتک، ہاں اس میں حمزہ استفہام معذوف ہے، کیا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم اس سال آئیں گے؟ قلت، میں نے کہا لا نہیں۔ قال، آپ نے کہا فإنک آتیہ، تو عمر تو بیت اللہ میں آنے والا ہے، وہ مطوف بھی اس کا طواف کرنے والا ہے، کوئی ضروری نہیں اس سال نہیں تو اگلے سال ہو جائے گا۔ رابی نے کہا یعنی عمر نے کہا، کیونکہ عمر حضرت عمر کی بات ہے۔ فاتحت و ابا بکر، میں ابو بکر کے پاس آیا، میں نے کہا یا ابا بکر الیس ھذا نبی اللہ حقا، کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ قال بلا۔ قلت، میں نے کہا لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ وعدوبنا علی الباطل، قال بلا، اس نے کہا کیوں نہیں؟ قلت، میں نے کہا فلیما نوتی الدنیۃ فی دیننا اذن، تب ہم دین میں کیوں جو کم تر بات ہے اس کو ہم وہ دے رہے ہیں اپنی طرف سے۔ اس نے کہا ایھا الرجل، اے آدمی، انہ رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، ولیس یعصی ربہ، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ناصر، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے۔ فاستمسک بغرضی، آپ کی رکاب کو تھام لے، گھوڑے کو تھام لے، بھائی جدھر آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ چل۔ فواللہ انہ اللہ کی، یقیناً اللہ کی قسم یقیناً آپ حق پر ہیں۔ قلت، میں نے کہا الیس کان یحدثنا، کیا آپ بیان نہیں کرتے تھے انا صنعت البیت، ہم بیت اللہ میں جائیں گے، ونطوف بھی طواف کریں گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ آفا اخبارک، کیا آپ نے تمہیں بتایا تھا کہ انک تاتیہ العام، کہ تو اس سال بیت اللہ میں جائے گا؟ میں نے کہا نہیں جی۔ اس نے کہا فإنک آتی، تم اس میں آؤ گے، وہ مطوف بھی طواف بھی کرو گے۔ زہری نے کہا، عمر نے کہا فعملت لذلک اعمالا، یہ جو ساری باتیں میں نے کیں اس کے لیے میں نے بہت سے اعمال بعد میں کیے، اور مجھے افسوس ہوا کہ یار مجھے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور اللہ کے نبی جیسے معاملات کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور مجھے جو ہے نا اس طرح کی بات، ایسے تکرار اور اصرار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رابی نے کہا فلما فرغ من قضیۃ الکتاب، جب تحریر لکھنے سے فراغت ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا اپنے صاحب سے قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فانحروا، نحر کرو، ثم اہلکوا، پھر سر منڈوا لو۔ رابی نے کہا فواللہ ما قام منہم رجل، ان میں سے کوئی بندہ بھی نہیں کھڑا ہوا تھا، قال ذلک ثلاث مرات، یہاں تک کہ آپ نے یہ بات 3 دفعہ کی، یہاں تک کہ آپ نے یہ بات 3 دفعہ کی۔ یہ پردہ جی ادھر کھینچتے ذرا۔ فلما لم یقم منہم احد، جب ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تو داخل علی ام سلمہ، آپ ام سلمہ کے پاس گئے، فذکر لها ما لقی من الناس، آپ نے اس کے لیے ذکر کیا جو کچھ ما لقی من الناس، یعنی وہ بات ذکر کی جو آپ لوگوں سے ملے۔ ام سلمہ نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اتحب، کیا آپ کو پسند ہے ذاک یہ بات، اگر آپ کو یہ بات پسند ہے اخرج، نکلیں، ثم لا تکلم احدا منہم، پھر آپ ان میں سے کسی سے بات نہ کریں، کلمتاً کوئی بھی بات، حتی تنہرا، بدنا کا، یہاں تک کہ آپ اپنا اونٹ جو اپنی اونٹ ذبح کریں، وتدعو حالقہ کا، اپنے سر مونڈنے والے کو، سر مونڈنے والے کو بلائیں، بھیا حالقہ کا، وہ آپ کا سر مونڈ دے۔ فخرج، پھر آپ نکلے، فلم یکلم احدا منہم، آپ نے ان میں سے کسی سے بات نہیں کیا، تفعل ذلک، یہاں تک کہ آپ نے یہ کام کیا، نہر بدنا، آپ نے اپنے اونٹ کو نہر کیا، ودعا حالقہ، اور سر مونڈنے والے کو بلایا، فالا کا، اس نے آپ کا سر جو ہے وہ مونڈ دیا۔ فلما رأوا ذلک، جب لوگوں نے یہ چیز دیکھی، قاموا، وہ کھڑے ہوئے، فنہروا، وہ نہر کرنے لگے، بامر مجبوری، بات دل نہ خواستہ، مطلب یہ دل نہیں مان رہا تھا، وجعل بعضهم یہلک بعضا، اور بعض شروع ہوئے، بعض کا سر مونڈ رہے تھے، حتی کاد بعضهم، یہاں تک قریباً میں سے یقتلوا بعضا، بعض کو قتل کر دیں، غماً، غم کی وجہ سے، ہوتا ہے نا مطلب بڑا بندہ اوکھا ہو کے، ثم یقتلوا بعضا غماً، غم کی وجہ سے قتل کر دے، ثم جاءوا نسوۃ مؤمنات، پھر آپ کے پاس مومن عورتیں آگے، فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات حتی بلغ بئسم الکوافر، فطلق عمر، یہ ساری جو آیات ہیں یہ پڑھ لیں قرآن مجید میں، اور اس کا جو پس منظر ہے، فطلق عمر، جب یہ کہا نا کہ مومن عورتیں آئیں جو ہے نا وہ ہجرت کر کے، تو ان کے لیے یہ احکام ہے، آزمائش کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور کافر عورتوں کو جو ہے وہ نہ روکیں۔ فطلق عمر یومئذ امرأتین، عمر نے تب 2 عورتوں کو طلاق دے دی،
کانت لہ فی شرک، جو آپ کے لیے بیویاں تھیں زمانہ شرک میں، زمانہ کفر میں، فتزوج احداہا معاویہ بن ابی سفیان، ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابی سفیان نے شادی کر لی، والاخری صفوان بن، اور جو دوسری ہے اس نے صفوان بن امیہ سے۔ ویسے یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ عمر جو ہے وہ یہاں پہ آگے ہیں 4-5-6 سال، اور عورتیں جو ہیں وہ پیچھے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے اقدام نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ چیز میرے ذہن میں آئی ہے۔ اچھا بھائی، بہرحال میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ اتنا عرصہ جو ہے نا وہ بیویاں رہیں، اور ادھر اور حضرت عمر نے کوئی اقدام نہیں کیا ان کو لانے کا، اور ادھر ابھی جو ہے وہ طلاق دینے۔ ثم رجع النبی الی المدینہ، پھر اللہ کے نبی جو ہے وہ مدینہ لوٹ آئے، فجاءہ ابو بصیر رجل من قریش، آپ کے پاس ابو بصیر آ گیا، قریش کے ایک آدمی، وہ مسلمان اسلام لانے والا تھا، فارسلوا فی طلب رجلین، لوگوں نے اس کے تلاش میں 2 بندوں کو بھیجا، انہوں نے کہا العہد، آپ وہ وعدہ پورا کریں، اللہ دی جعلت لنا، جو آپ نے ہمیں وعدہ ہمارے لیے کیا ہے۔ فدفعوا الی الرجلین، آپ نے ابو بصیر ان دونوں بندوں کے حوالے کر دیا، فخرج ابھی، وہ دونوں اس کو لے کر نکلے، حتی بلغ ذوالحلیفہ، یہاں تک کہ دونوں ذوالحلیفہ پہ پہنچے، 5-6 کلومیٹر ابھی دوری۔ فنازلوا، وہ اترے، یاکلون من تمر، وہ اپنی کھجوریں کھا رہے تھے۔ ابو بصیر نے کہا لأحد رجلین، 2 بندوں میں سے ایک بندے سے، واللہ، اللہ کی قسم، انی لارا سیفک ھذا، میں آپ کی یہ تلوار دیکھ رہا ہوں، یا فلان اے فلان جیدا، بہت عمدہ ہے۔ فاستلہ الآخر، دوسرے نے جلدی سے وہ تلوار جو ہے وہ کھینچی اس کی میان سے اور کہا جل، ہاں، واللہ انہ لجید، یہ بہت عمدہ ہے، لقد جربت بھی، میں نے اس کو اس کے ساتھ تجربہ کیا، ثم جربت، میں نے کئی دفعہ اس کو آزمایا ہے۔ ابو بصیر نے کہا آرینی، مجھے دکھا، انظر الیہ، میں دیکھوں۔ فام کانا، اس نے اس کو دے دی، فام کانا منہ فضربہ، اس نے اس کو مارا تھا، بارہ یہاں تک وہ ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا۔ وفر الآخر، و دوسرا بھاگا تھا المدینہ، یہاں تک کہ وہ مدینہ آ گیا۔ فداخل المسجد، یا مسجد میں داخل ہوئے، سال میں وہ دوڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہی نہ راؤ، جب آپ نے اس کو دیکھا، لقد رأى هذا ذورا، اس نے کوئی خوفناک چیز جو ہے وہ دیکھی ہے۔ فلما انتهى الى النبی، جب وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اس نے کہا قتل واللہ صاحبی، اللہ کی قسم میرا صاحب مار دیا گیا، وانی لمقتول، اور میں بھی مرنے والا ہوں۔ ابو بصیر آگے، انہوں نے کہا بندہ پیچھے لگا، پیچھے مار دیتا انہیں، جناب جیسا بندہ تو دیتا سی نا، انہیں انعام نال دے ٹپا دیتا، میرے مگر بھی لگیا ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ اب فجاء ابو بصیر فقال یا نبی اللہ، اس نے کہا اللہ کے نبی، قد واللہ، تحقیق اللہ کی قسم، اوف اللہ ذمتک، اللہ نے آپ کے ذمے کو، آپ کے وعدے کو پورا کر دیا، قد رددتنی الیہم، آپ نے مجھے ان کی طرف لوٹا دیا، ثم انجانی اللہ منہم، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دلا دی۔ اللہ کے نبی نے کہا ویلو، اس کی ماں کی ہلاکت ہو، مسارو حربن، یہ جو ہے نا لڑائی بھڑکانے کا یہ ذریعہ ہے۔ لو کان لو عہد، کاش اس کے لیے کوئی بندہ ہو اور جناب انہوں سنبھال لوے، ایک قابو نہیں آن لگا، وہ تو ناس کے آ گیا، میں پھر واپس بھیجے، پھر بندہ مار کے آ گیا۔ فلما سمع ذلک، جب اس نے یہ بات سنی، عرفہ، وہ پہچان گیا کہ انہ سیردہ الیہم، ان قریب آپ اس کو ان کی طرف لوٹا دیں گے۔ فخرج، پھر وہ نکلا تھا تاصیف البار، یہاں تک کہ سمندر کے ساحل پہ وہ آ گیا۔ راوی نے کہا ویان فالت منہم ابو جندل ابن سہیل، اچھا ابو جندل بن سہیل بھی ان سے وہ چھوٹا اور وہ بھی بھاگ آیا، فلاحی کا بھی ابی بصیر، وہ ابو بصیر کے ساتھ جو ہے وہ مل گیا۔ اب کیا ہوا؟ فجالا، پھر وہ شروع ہوا، لا یخرج من قریش رجل، قریش کا کوئی بندہ نہیں نکلتا تھا، قد اسلم، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہوتا ہے، لا کا بھی ابی بصیر، مگر وہ بھی ابو بصیر کے ساتھ مل جاتا تھا، اجتماعت منہم اصابۃ، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت جمع ہو گئی۔ واللہ ما یسمعون بئیر، وہ نہیں سنتے تھے کسی قافلے کے بارے میں، خرجت لی قریش، جو قریش کا نکلا ہوئے شام کی طرف، الا اعترضوا لها، مگر اس کے وہ پیچھے لگ جاتے، فقاتلوہم، پھر وہ لوگوں کو قتل کرتے، واخذوا اموالهم، لوگوں کے مال جو وہ چھین لیتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سارے لوگ نا ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں گے نا ساحل سمندر قریب ہی ہے، تو وہ ادھر سے مکہ سے ساحل سمندر قریب ہے، اور وہ ساحل کے ساتھ ساتھ بھی قافلے جو ہے نا وہ جاتے تھے، کیونکہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، سہولت ہوتی ہے، پھر جو ہے نا وہ سمندری راستوں سے بھی تجارت ہوتی ہے، اور جو ہے نا کشتیاں جو ہیں وہ لنگر انداز ہوتی ہیں، وہاں پہ سامان اتارتی ہیں، تو یہ چیز بھی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ پانی کے قریب رہتے تھے، آبادی ہیں، اور پانی کے قریب لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے۔ فقاتلوہم واخذوا اموالہم، فارسلت قریش الی النبی، قریش نے اللہ کے نبی طرف پیغام بھیجا، تناشدہ اللہ والرحمہ، آپ کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے رہے تھے، لما ارسلہ، مگر یہ کہ آپ پیغام بھیجیں گے اس کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کو بلا لیں گے، فمن اتاہ فہو آمن، بس جو بھی آپ کے پاس آئے گا فہو آمن، وہ امن والا ہے، ہم اس کو واپس نہیں لیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے، مطلب پیغام بھیجنے کا یہ تھا کہ آپ اس کو بلا لیں، آئندہ جو بھی بندہ آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کے پاس رہے، ادھر نہ رہیں، کیونکہ ادھر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناسی تو دینا، ساڑھے ناک میں دم کرنا، ٹھیک ہے۔
فارسل النبی علیہم، پھر اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نازل کیے، وہ ولدی کا فائدہ امانکم ایدیکم عنہم، وہی وہ ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، حتی بلغ اہمیت الجاہلی، یہاں تک جاہلیت کی اہمیت تک یہ جو آیت ہے نا، مطلب یہ ساری اتری۔ وکانت حمیتہم، اور یہ جو جاہلیت کی یہ جو ان کی جو کیا کہتے ہیں حمیت کی بات کی گئی ہے، جاہلیت کی غیرت کی بات کی گئی ہے، ان کی غیرت کیا تھی؟ وکانت حمیتہم انہم لم یقروا، اور ان کی وہ جو غیرت وہ یہ تھی کہ انہم لم یقروا، انہوں نے اقرار نہ کیا کہ انہ نبی اللہ، کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی اللہ، ولم یقروا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اقرار نہ کیا، وحال بینہم وبین البیت، اور آپ کے ان کے اور بیت اللہ کے درمیان وہ حائل ہو گیا۔ اکیل نے زوری سے بیان کیا، عروہ نے کہا فاخبرتنی عائشہ، عائشہ نے مجھے خبر دی کہ ان رسول اللہ کان یمتحنہن، وہ جو پیچھے آیات ہیں نا، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں ہجرت کر رہی ہوں تو ان کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ لے لو، ان کی آزمائش کر لو، تو اللہ کے نبی ان کو آزماتے تھے۔ وبلغنا، اور ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ انہ لما انزل اللہ ان یردوا الی المشرکین ما انفقوا ولا من ہاجر، جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی یہ بات کہ وہ لوگ لوٹائیں مشرکین کی طرف جو انہوں نے خرچ کیا ہے، علامن، ان پہ جو انہوں نے مشرکین نے خرچ کیا ہے ان پہ، ہاجرہ جنہوں نے ہجرت کی، من ازواج ان کی بیویوں میں سے، یعنی بیویوں کے جو مطلب ہے جو مہر وغیرہ ہیں وہ واپس کر دیں، تو وحکم علی المسلمین، اور مسلمانوں پہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ یمسکوا باسم الکوافر، کہ کافر عورتوں کے جو عقد ہے ان کو نہ روکیں۔ تو اب کیا ہوا؟ تب ان عمر طلق امرتین، عمر نے دو عورتوں کو طلاق دی، قریبہ بنت ابی امیہ کو اور بنت جرب الخزائی کو۔ فتزوج قریبہ، بات پیچھے بھی گزری ہے نا، قریب اور نہیں گزری بھائی، معاویہ نے قریبہ سے شادی کر لی، وتزوج الاخری ابو جہم، اور ابو جہم دوسری عورت سے شادی کر لی۔ جب کفار نے انکار کیا ان یقروا، کہ وہ ادا کریں، کہ وہ اقرار کریں بھی ادائی ما، اس چیز کی ادائیگی کا جو مسلمانوں نے خرچ کیا اپنی بیویوں پہ، اب یہ ظاہر بات ہے فیصلہ کیا گیا ان کی عورتیں ادھر آئیں تو آپ ان کے مہر واپس کر دو۔ اب یہاں سے کوئی مسلمان اگر عورتیں چھوڑتی ہیں تو ان کو واپس کرنے چاہیے تھے نا مہر ان کو، لیکن انہوں نے کہا بھی ہم نہیں دیتے، تو اللہ نے یہ کلمات نازل کیا، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، تو تم سزا دے دو، عدلے کا بدلہ دے دو، وہ تمہیں نہیں دے رہے تم بھی نہ دو، وَالْعَاقِبُ، اور وہ سزا یہ تھی، سزا ما يؤدي المسلمون الى من هاجرت امرأة من الكفار، اور سزا کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان ادا کر دیں الی من، ان کو، ہاجرت امرأة من الكفار، الی من، ان کو، ہاجرت امرأة، جس کی بیوی چلی جائے، من الکفار، کفار میں سے۔ اچھا، فامرا ان یوتا من ذهب له زوج من المسلمین ما انفق من صداق نساء الکفار اللاتی ہاجرنا، پھر آپ نے حکم دیا کہ دے دیا جائے ان کو، ذهب له زوج من المسلمین، جس کی بیوی چلی گئی ہے مسلمانوں میں سے، کیا دے دیں؟ دے دیا جائے ما، وہ چیز، انفق جو اس نے خرچ کیا، من صداق نساء الکفار، کفار کے عورتوں کا جو مہر ہے وہ دے دیا جائے، اللاتی ہاجرنا، جنہوں نے ہاجرنا ہجرت کی ہے۔ وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ ایمانِهَا، اور ہم نہیں جانتے کہ ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے کوئی بھی مرتد ہوئی ہو بعد ایمانیہ، اپنے ایمان کے بعد۔ وَبَلَغَنَا، اور ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ أَنَّ أَبَا بَصِيرَ ابن اسید الثقفی قادم علی النبی، ابو بصیر اللہ کے نبی کے پاس آیا، مومناً مہاجراً، اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والا تھا، ہجرت کرنے والا تھا، فی المدتی، اس مدت میں، فکتب الاخنس بن شریق الی النبی، اور اخنس بن شریق نے پھر اللہ کے نبی کو لکھا، خط لکھا، تحریر لکھی، یسأل ابا بصیر، وہ بھی ابو بصیر کا مطالبہ کر رہا تھا، سوال کر رہا تھا، فذکر الحدیث، پھر آگے ساری جو حدیث ہے وہ بیان کی۔ اب یہ دیکھ لیں ایک حدیث پڑھنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگ گیا ہے، 50 منٹ کے قریب لگ گئے ہیں، یہ اتنی لمبی یہ حدیث ہے، میرا خیال تو یہ کہ بخاری میں سب سے لمبی یہ حدیث ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں ضمن میں آئی ہیں، میں نے وہ بات نہیں کی کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، صلح حدیبیہ، اور اس میں جو واقعات ہیں، پھر وہ یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی، ان کا جو پس منظر ہے، اور ان کی جو تشریح ہے، وہ ساری جو چیزیں، پھر بھی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کوئی ایک آدھی بات اور بھی حاشیے میں ہے، بتانے والے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، جو حاشیہ ہے نا، اس میں اور تو کوئی نہیں، باقی یہ انہوں نے تشریح یہاں پہ کی ہوئی ہے جو میں نے سرسی سے دیکھا ہے، اور یہ جو ہے نا نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس وقت جو ہے جب انہوں نے مطالبہ کیا تو فارسل النبی الیہم فانزل اللہ وهو الذی کفی ایدیہم، تو نمبر 7 میں یہ لکھ رہے ہیں فظاہر انہا نازلت فی شان ابی بصیر،
ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ابو بصیر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وفی نظر اس میں نظر ہے، والمشہور فی سبب نزولی ماخرج مسلم من حدیث سلمۃ بن الاکوع، آگے ساری بات لکھی ہوئی ہے کہ قریش کے جب کچھ لوگ آئے تھے نا اور مسلمانوں نے پکڑ لیے تھے، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، یہ اس بارے میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں صحیح روایات ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ انا نزل بسبب القوم الذین ارادوا من قریش ان یاخذوا من المسلمین انواتا فظفروا بهم فعفى عنهم النبی فنزلت الآیہ نمبر 7 میں یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ باب الشروط فی القرض، قرض میں شرطوں کا بیان، قرض میں شرطوں کا بیان مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ قرض جو ہے وہ دیتا ہے تو اس میں کوئی بندہ شرط لگا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنے عرصے میں مجھے واپس کرنا ہے، یا فلاں جو ہے کوئی بندہ جو ہے آپ ضامن دے دو، یا کوئی چیز جو ہے وہ گروی رکھ دو، اس طرح کی جو شرط ہے، شرط جو ہے مطلب وہاں پہ لگائی جا سکتی ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ نیچر، تو شرائط کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان کو مد نظر رکھ کے بندہ شرط لگائے گا، یہ نہیں کہ کوئی بھی شرط بندہ لگا سکتا ہے، غلط شرط بھی بندہ لگا سکتا ہے، یہ ایسا نہیں۔ عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر رجلا، انہوں نے ایک بندے کا ذکر کیا، اللہ کے نبی سے بیان ہے کہ آپ نے ایک بندے کا ذکر کیا، سال بعد بنی اسرائیل، جس نے بنو اسرائیل میں سے کسی سے سوال کیا ان یسلفہ 1000 دینار، کہ وہ اس کو 1000 دینار ادھار دے دے، فدفع الیہ الی اجل مسمى، اس نے اس کو ایک معین مدت تک دے دیا۔ ابن عمر نے کہا اذا اجلہ، اگر ایک بندہ دوسرے سے وقت مقرر کر لے فی القرض، قرض میں جائز ہے، تو یہ صورت جو ہے وہ یہ جائز ہے۔ قرض لینا دینا یہ ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہے، اگر آپ قرض کو مطلب ہے یہ بیان کر دیں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں انسان اس میں تنگی میں پڑ جائے گا، بہت سے جو معاملات ہیں وہ رک جائیں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو اس کی جو حدود مقرر کی گئی ہیں، جو چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں ہدایات، ان کو مد نظر رکھ کے بندہ قرض لے سکتا ہے اور شرط بھی بندہ لگا سکتا ہے۔ باب المکاتب، مکاتب کا بیان، وما لا یحل من الشروط، اور ان کا بیان جو جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان شرطوں میں سے التی تخالف کتاب اللہ، جو کتاب اللہ کے مخالف ہیں۔ اب یہ باب قائم کے حالانکہ یہ جو بات ہے، اس باب میں جو بات بیان کی گئی ہے پیچھے ضمناً گزری ہے، اب یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ مکاتبت کر رہے ہیں آپ شرطیں لگا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو شرط لگائیں کہ جو کتاب اللہ کے مخالف ہو، وہ جو شرط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ نے کہا فی المکاتبی، مکاتب کے بارے میں شروطوں بینہم، ان کی شرطیں ان کے درمیان ہیں، یعنی ان کی شرطوں کا اعتبار ان کے درمیان آپس میں کیا جائے گا۔ اور ابن عمر نے کہا، یا عمر نے کہا کل شرط خالف کتاب اللہ، ہر شرط جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہے فهو باطل، وہ غلط ہے۔ وان اشترط مئات شرط، اگرچہ آدمی نے 100 شرطیں کیوں نہ لگائی ہوں۔ اب نیچے پھر وہی بریرہ والی حدیث لے کر آ گیا جس میں انہوں نے شرط لگائی تھی لیکن غلط شرط تھی اور اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ عن عائشہ قالت اتت بریرہ اس کے بعد آئی، تسألها فی کتابتی، اپنی مکاتبت کے بارے میں اس سے سوال کر رہی تھی، مانگ رہی تھی کہ بھئی آپ میرے ساتھ تعاون کرو، پڑھا ہے نا تفصیلاً پیچھے آپ نے کہ بھئی اتنے اوکے اس نے دینے تھے ہر سال اتنا، تو فقالت، عائشہ نے کہا ان شئت، اگر تو چاہتی ہے آتی تو اہلکی، میں تیرے گھر والوں کو دے دیتی ہوں، ویکون الولاء لی، اور ولا میری ہوگی۔ فلما جاء رسول اللہ، جب اللہ کے نبی آ گئے، ذاکرت ذالک، اس نے یہ بات ذکر کی آپ سے، اللہ کے نبی نے کہا ابتا یا خرید لے فاتح کہ اس کو آزاد کر دے، فانما الولاء لمن اعتق، ولا اس کے جس نے آزاد کیا۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے ممبر پہ، آپ نے کہا ما بحل اقوام، لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، یشترطون شروطا، ایسی شرطیں لگاتے ہیں لیس فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، من اشترط شرطا، جس نے کوئی ایسی شرط لگائی لیس فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، فلیس لہ، وہ شرط اس کے لیے نہیں ہے، وہ ان اشترط مئات شرطیں، اگر وہ 100 شرطیں کیوں نہ اس نے لگائی ہوں۔ باب ما یعوذ من الاشتراطی، اس کا بیان جو جائز ہے شرط لگانا، وسنیہ، اور استثناء کرنا، کوئی چیز نکال دینا، فی الاقرار، اقرار میں۔